باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم فاسألوا اہل الذکر ان کنتم لا تعلمون آمنت باللہ صدق اللہ المولان العظیم۔ معزز حاضرین و ناظرین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ درود پاک پڑھیں۔ الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا حبیب اللہ، وعلی آلک و اصحابک یا محمد الرسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ بحمدہ تعالی و بتوفیق الہی آج الفقہ الاسلامی کی 25ویں نشست ہے۔ جیسا کہ آپ سبھی کو معلوم ہے، 2-3 جمعہ سے جنائز کے احکام چل رہے ہیں، مختلف انداز میں مسائل بتائے گئے ہیں۔ آج بھی ہم 4 موضوع لے کر کے آپ کے سامنے آئے ہیں۔ سب سے پہلا موضوع نماز جنازہ پڑھنے اور میت کے ساتھ جانے کی کیا فضیلت ہے۔ دوسرا موضوع ہے کیا میت کے ساتھ آگ لے جانا منع ہے۔ تیسرا ہے کیا میت کے لیے کھڑا ہونا ضروری ہے۔ چوتھا ہے کیا خودکشی کرنے والے کا نماز جنازہ امام پڑھا سکتا ہے۔ یہ 4 موضوع۔ سب سے پہلا موضوع کے حوالے سے جس حدیث کو میں پیش کرنے جا رہا ہوں، اس حدیث کے راوی حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، انہوں نے فرمایا کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جو شخص جنازے کے ساتھ گیا اور جانے کے بعد نماز اس نے پڑھی، جنازے کی نماز پڑھی، تو اس کے لیے اجر کے طور پر 1 قرات ہے۔ اگر 1 قرات وزن کے حوالے سے بتایا گیا ہے، گرام کے حوالے سے 2125 گرام یا 3125 گرام کا وزن جو ہوتا ہے اس کو قرات کہتے ہیں۔ تو کہتے اتنے وزن کے برابر اس کو اجر ملے گا، ثواب ملے گا، اگر وہ شخص جنازے کے ساتھ گیا اور نماز جنازہ ادا کی اس نے۔ پھر آگے فرماتے ہیں یہ تو یہ ہے کہ نماز جنازہ کے ساتھ گیا اور جنازے کے ساتھ گیا اور نماز جنازہ ادا کیا اس نے، اور دوسرا یہ کہ جو جنازے کے ساتھ گیا اور نماز بھی ادا کی اور دفن ہونے کے بعد فراغت تک، دفن ہونے کے تک وہ کھڑا رہا، وہاں پہ ٹھہرا رہا، تو اللہ کے رسول نے ارشاد فرمایا اس کے لیے 2 قرات ہے، اس کے لیے 2 قرات۔ اب پھر آخر میں فرمایا کہ اس میں سے چھوٹا قرات احد کے وزن کے برابر، احد پہاڑ کے برابر ہوگا، احد پہاڑ کے برابر ہوگا۔ یا پھر فرمایا ان دونوں میں سے کوئی 1 قرات احد پہاڑ کے برابر ہوگا۔ بہرکیف حدیث کا لب و لباب یہ ہے کہ جو شخص میت کے جنازے کے ساتھ گیا اور نماز جنازہ ادا کی، اس کو 1 اجر ملتا ہے۔ وزن کا نام لیا قرات کے حساب سے۔ اور جو شخص تینوں کام کیا، یعنی جنازے کے ساتھ بھی گیا، نماز بھی پڑھی اور دفنا بھی دیا اس نے، تو اس کو 2 اجر ملتا ہے۔ تو یہ ہے جنازہ کے ساتھ جانے، نماز پڑھنے اور دفنانے کے کا اجر کے حوالے سے کہ ثواب ملتا ہے اتنا۔ تو اس حدیث کے ذریعے سے ہمیں یہ سبق ملتا ہے اور پیغام بھی ملتا ہے کہ ہر بندے کو ثواب کی ضرورت ہے، ہر بندے کو نیکی بٹورنے کی ضرورت ہے۔ سمجھ بات آ رہی کہ نہیں آ رہی ہے؟ تو اسی لیے چاہیے کہ اگر ایسا موقع ملے
کہ جہاں پہ آپ ثواب کما سکے تو آپ کا قدم پیچھے نہیں ہونا چاہیے بلکہ آگے ہی ہونا چاہیے. پتہ نہیں کون سا اجر قیامت میں آپ کے کام آ جائے، ہمارے کام آ جائے، یہ کوئی نہیں جانتا ہے. کوئی بھی نیکی کو چھوٹی نیکی سمجھ کر چھوڑنا نہیں چاہیے، اور کوئی بھی گناہ کو چھوٹا گناہ سمجھ کے کرنا نہیں چاہیے. کبھی وہ چھوٹا گناہ اللہ کے عذاب میں انسان کو گرفتار کر دیتا ہے، کبھی انسان کو چھوٹی نیکی اللہ کی رحمت کے آغوش میں لے آتی ہے. سمجھ بات آ رہی کہ نہیں؟ اس حدیث سے پتہ چلتا ہے کہ ہمیں ثواب کے لیے قدم بڑھانا چاہیے. دوسرا مسئلہ کیا ہے؟ اب پہلے کے زمانے میں اور بھی ابھی بھی مطلب غیر لوگ جو غیر مسلم ہیں، ہے نا، مسلمان نہیں ہیں، ان کے جنازہ جب ان کی میت جاتی ہے، جنازہ جاتا ہے ان کا، تو آپ دیکھتے ہوں گے آگ کا شعلہ بہت ساری جگہوں پہ لیا جاتا ہے، اور بہت ساری جگہوں پر آوازیں کسی جاتی ہے، آوازیں کسی جاتی ہے، بلند آواز سے آوازیں کسی جاتی ہے. تو اس حدیث کے بھی راوی حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں. انہوں نے کہا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جنازے کے ساتھ جانے والا شخص آواز نہ کسے اور نہ آگ لے جائے. ابو داؤد کی حدیث ہے نا. بہت سارے لوگ کلمہ تشہد زور زور سے پڑھتے ہیں، اشہد ان لا الہ الا اللہ و اشہد ان محمد رسول. بہتر یہ ہے کہ تھوڑا مدھم آواز میں پڑھیں، ہے نا، اور آرام آرام سے لے جائیں. اور آگ کے حوالے سے یہ ہے کہ آگ کا مطلب وہ نہ لے جائیں، ضرورت کے حساب سے، روشنی کے اعتبار سے آپ اس کی ضرورت محسوس کرتے ہوئے اس کو لے جائیں. مان لیا رات میں جا رہا ہے جنازہ، اب راستے میں راستہ اندھیرا ہے، تو یہ ضرورت ہے تو لیمپ وغیرہ لے جا سکتے ہیں، لیکن بلا ضرورت آگ کا استعمال کرنا، شعلے کا استعمال کرنا یہ درست نہیں ہے. اسی طریقے سے قبروں میں بلا وجہ کی بہت زیادہ اگربتی بھی جو جلاتے ہیں تو اتنی اگربتی کھوس دیتے ہیں. سمجھ بات آ رہی کہ نہیں؟ تو اتنی اگربتی کھوسنے کی ضرورت نہیں ہے، 2 سے 3 مطلب لکڑی اس کی کافی ہی ہے خوشبو کے لیے. بہت زیادہ گچھا دھواں کرنے کی ضرورت وہاں پہ نہیں ہے. سمجھ بات آ رہی؟ تیسرا مسئلہ ہے، کیا میت کے لیے کھڑا ہونا ضروری ہے؟ اب جیسے میت جنازہ جاتا ہے تو اس حوالے سے اس کے آداب کیا ہیں؟ تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اس حدیث کے راوی حضرت عامر بن ربیعہ ہیں. وہ روایت کرتے ہیں کہ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جب تم جنازہ کو دیکھو تو کھڑے ہو جاؤ. جب تم جنازہ کو دیکھو تو کھڑے ہو جاؤ، یہاں تک کہ وہ گزر جائے یا اس کو زمین پر رکھ دیا جائے، ہے نا. جب تمہارے سامنے سے جنازہ گزر جائے تو پھر بیٹھ جاؤ، یا زمین پر رکھ دیا جائے تو بیٹھ جاؤ. سرکار دو عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے یہ جنازے کے احترام میں کہا. سمجھ بات آ رہی کہ نہیں؟ کہ اب وہ جا رہا ہے، شخص خدا کے حضور میں جا رہا ہے، اب وہ آپ کے پاس نہیں ہے، اب وہ اللہ کے حضور جا رہا ہے. سمجھ بات آ رہی کہ نہیں؟ تو اللہ کے حضور جا رہا ہے تو ایسی صورت میں اس کے احترام میں آپ کھڑے ہو جاؤ. یہ ایک مسئلہ نکل کے سامنے آتا ہے. اب سرکار کھڑے بھی ہو گئے اور بیٹھنا دونوں درست ہے، مطلب ایسا نہیں کہ کوئی کھڑا ہونا کوئی واجب ہے نا. احترام ہے، سنت ہے، ادب ہے، مستحب ہے کہ آپ کھڑے ہو جائیے تو بہتر ہے. اس کے چوتھا مسئلہ کیا ہے کہ کیا کوئی انسان خودکشی کر لے تو امام اس کی نماز جنازہ پڑھا سکتا ہے کہ نہیں؟ اب اس حوالے سے ایک حدیث مروی ہے. اس حدیث کے راوی حضرت جابر بن سمرہ ہیں. انہوں نے کہا کہ ایک شخص بیمار ہوا تو اس کی بیماری کی خبر سرکار دو عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو پہنچی اور یہ بتایا گیا کہ وہ شخص مر گیا ہے. سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ کیا تمہیں معلوم ہے کہ وہ شخص مر گیا؟ کہا ہاں معلوم ہے. تو سرکار نے فرمایا نہیں، تمہیں نہیں معلوم، وہ شخص مرا نہیں. پھر وہ شخص لوٹا. اسی طریقے سے 4 مرتبہ وہ دوڑا سرکار کی بارگاہ میں یہ خبر دینے کے لیے کہ وہ مر گیا ہے، وہ مر گیا ہے. اور 5ویں مرتبہ اس کی زبان سے نکلا کہ جس کے لیے ہم خبر بار بار دینے جا رہے ہیں اس پر اللہ کی لعنت ہو. سمجھ بات آ رہی کہ نہیں؟ پھر اس کی بیوی نے کہلوایا کہ جاؤ سرکار سے کہہ دو کہ وہ شخص مر گیا ہے. سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں وہ شخص جا کر پھر عرض کیا، یا رسول اللہ، میں دیکھ کر کے آ رہا ہوں وہ شخص
تیر کی نوک سے اس نے اپنی جان لے لی، اس شخص نے تیر کی نوک سے اس نے اپنی جان لے لی، تو کیا تم جانتے ہو، تم نے دیکھا ہے؟ کہا کہ ہاں یا رسول اللہ، ہم نے دیکھا ہے۔ تو سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا لا اصلی علیہ، میں اس کی نماز جنازہ نہیں پڑھوں گا، میں اس کی نماز جنازہ نہیں پڑھوں گا۔ اس حدیث سے ثابت ہوتا ہے کہ کوئی بھی ذمہ دار شخص ہے نا، عام مسلمانوں کو یہ حکم نہیں ہے کہ وہ نماز جنازہ نہ پڑھیں، لیکن جو ذمہ دار شخص ہیں، جو ائمہ حضرات ہیں، جن کی اتباع لوگ کرتے ہیں، جن کو لوگ مانتے ہیں، جن کی بات کا اثر و رسوخ ہے، انہیں چاہیے کہ ایسے لوگوں کی نماز جنازہ نہ پڑھیں تاکہ ایسے لوگوں کو درس عبرت ملے۔ بات سمجھ آ رہی کہ نہیں؟ عام مسلمان ایسا نہ کرے، بلکہ ذمہ دار شخصیت کے لیے یہ حدیث پاک ہے۔ تو کہنے کا مطلب یہ ہے کہ خودکشی کرنا حرام ہے، زندگی اللہ کی دی ہوئی نعمت ہے، اب اس کو آپ اپنی جانب سے اس کو ختم مت کیجیے، بلکہ اس نعمت کا لطف لیجئے اور اچھے سے اچھا کام کر کے اپنی آخرت کو بنانے کی کوشش کیجیے۔ رب العزت کی بارگاہ میں دعا ہے کہ مولا کریم ہم سب کو کہنے اور سننے سے زیادہ عمل کرنے کی سچی توفیق عطا فرمائے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد مبارک وسلم، صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ الفاتحہ الی روح النبی صلی اللہ علیہ وسلم۔ ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ اللہم صل وسلم علی سیدنا و مولانا محمد مبارک وسلم، صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ سبحان ربک رب العزۃ عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔ اللہ الذی لا